السلام علیکم ناظرین، امتیاز گل صاحب، رضوان رونق آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے صبح سے جاری ہے۔ صبح 8 بجے جو پولنگ کا عمل جاری ہوا تھا، شروع ہوا تھا، وہ شام 5 بجے ختم ہوا، اور الحمدللہ تمام کا تمام عمل جو ہے نہایت پرامن انداز میں مکمل ہوا۔ کوئی سیکیورٹی ایشو ایسا جو ہے وہ نہیں ہوئے، ایون کوئی جھگڑا جو ہو جاتا ہے ووٹرز کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے ووٹرز کے درمیان جذباتیت میں آ کے، وہ اس کی بھی کوئی سچ کوئی خاص اطلاعات جو ہے وہ نہیں موصول ہوئی ہیں۔ نہایت پرامن اور صاف شفاف انداز میں سارا جو پولنگ کا عمل تھا، انتخابی عمل مکمل ہوا، اور اب گنتی کا عمل جو کہ ڈیفینیٹلی ریزلٹس کا عمل ہے، سب سے زیادہ کرٹیکل اور کروشل ہوتا ہے، وہ اس وقت جاری ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہمیں ابھرتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے، اس میں ابھی تک تو بہرحال حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جتنے ابھی پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو ہے جو ماحول بنتا ہوا امتیاز گل صاحب نظر آ رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نظر آ رہا ہے۔ آزاد امیدوار بھی کافی جگہوں پر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے کئی جگہ پہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہے، اور 2-3 جگہ سے تو ہمیں یہ پتہ جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، اس میں کوئی پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی، کہیں پہ پیپلز پارٹی کو، اور خاص بات یہ جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھے، سٹنگ وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ، وہ بظاہر ہار گئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ہمارے ساتھ اس وقت راجہ شہباز خان صاحب ہیں، چیف الیکشن کمیشنر ہیں گلگت بلتستان کے، تو بہتر ہے کہ ہم سیدھا انہی کے پاس چلے جائیں۔ کافی دیر ہو گئی، وہ بھی تھک چکے ہوں گے، صبح سے ایک بڑا طویل انہوں نے پروسیس اوورسی کیا ہے۔ تو السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ، آپ نے اتنی کافی دیر ہو گیا میں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں آپ کی پورا انتخابی عمل جو تھا، انتخابی کیمپین سے لے کے آج ووٹنگ کے مکمل ہونے تک، وہ کیسا رہا؟ آپ کی توقعات کے مطابق تھا وہ؟ الحمدللہ، شکر۔ ہم نے جو محنت کیا، جو انتخابی جو میں نے جو پروگرام شیڈول دیا تھا، اس کے مطابق، لا کے مطابق میں نے پورا لیٹر اینڈ سپریٹ وہ چلتا رہا۔ اور پھر اس دوران جو کمپین کا سلسلہ تھا، اس میں پوری پاکستان سے تمام سیاسی پارٹیوں کو سربراہان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پورا ان کے لیے انہوں نے کووڈ-19 کی خبرداری کیا، ان کو میں نے نوٹس بھی دیا، لیکن ان کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پوری بلتستان کے لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گیا۔ سب لوگوں نے جوش اور جذبہ وہ تھا، وہ آج اس میں جو ووٹنگ ہو گئی، اس میں وہ اس کا وہ نظر آیا۔ تو یہ جو تمام ہمارا جو انتخابی وہ تھا کمپین کا، وہ پورا ایک پرامن رہا۔ تو چونکہ یہ الیکشن جو ہے آزاد اور شفاف اور صاف میں نے کرایا ہے، تو الحمدللہ شکر جو دوران کمپین تھا وہ بھی پرامن رہا، اور آج بھی 123 حلقوں میں 10 ضلعوں میں ایک پرامن الیکشن ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ اب تک کیا کوئی مخصوص شکایات سامنے آئی ہیں؟ کس نوعیت کی شکایات آئی ہیں؟ ابھی تک تو میرے پاس کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو ابھی تک میں تمام پولنگ سٹیشنوں میں گیا، ایک اس میں نے چیک کیا، کوئی شکایت نہیں۔ ان سے میں نے نمائندوں سے بھی بات کیا، امیدواروں سے بھی، اور وہاں پر پولنگ ایجنٹ ہوتے تھے، سب نے کہا کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن تھا۔ اچھا، تو عوام نے اس دفعہ ایک تاریخی الیکشن ہوا، اور لوگوں کا جتنے الیکشن ہوئے تھے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اس الیکشن میں تھا۔ لیڈیز کا بھی، جینٹس کا بھی، معذور بھی آئے تھے، بوڑھے تھے، سب جوان تھے، ہر طبقے کے۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر یہ اپنا اس میں صاف اور شفاف الیکشن میں حصہ لیا۔ تو ابھی کچھ ان کی طرف سے کچھ وہ میں نے پہلے بیان بھی میں نے وضاحت کیا ہے، جو پارٹی سربراہان دے رہے تھے ان کو میں نے بتایا ہے، اگر یہ یہاں عوام نے اپنا ایک آزادانہ حق رائے دہی استعمال کر کے سب لوگ خوش ہیں، تو اب ان کو غلط بیان اور غلط وہ دے کر ان کو تاثر کو ان کو وہ نہ کرائے۔ یہ جو انہوں نے جو جوش و جذبے سے ابھی آگے انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، جو گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے علاقہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا۔ تو ابھی جو بھی ہوا ہے وہ بہترین الیکشن ہوا ہے، صاف ستھرا ہوا ہے، پرامن ہوا ہے، چاہے اس کا کمپین کا پروگرام کا وہ ہو 52-55 دن کا، چاہے آج الیکشن کا دن، الحمدللہ شکر
صبح سے لے کر شام تک پورا میں الیکشن ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا صاف ستھرا یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پورا پروسیس ہوا ہے، تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ اب چونکہ 5 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے پولنگ کو بند ہوئے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس شکایت کوئی نہیں آئی ہے، تو اس کا ہم یہ مطلب لے لیں کہ اس کے بعد بھی ابھی کوئی شکایت نہیں آئے گی، اور یہ کہ جو عام طور پہ دھاندلی وغیرہ کے الزامات لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے؟ مجھے انشاءاللہ اس وقت بھی مجھے ابھی دیامر کے حلقہ ادھر تھک کا لوشی ہے، وہاں ابھی بھی اس وقت بھی پولنگ کے جو اس کے اندر تھے وہاں ووٹ ہو رہا ہے. تو ابھی وہ ڈیلے ہو تو پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، تو حلقوں سے وہ جمع ہو کر پولنگ اسٹیشن سے حلقے میں آنا، حلقے سے آر او کے پاس آنا، آر او سے میرے پاس آنا، تو یہ ادھر تو کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. اور پھر جناب یہاں موسم بھی اس طرح ہے، کہیں برف باری ہو گئی، کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، اور کہیں بارش ہو گئی. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، سردی کا وہ موسم ہے. اس سب کے باوجود الحمدللہ شکر ایک صاف اور ستھرا الیکشن ہو گیا، وہ ایک پورا الیکشن ہو گیا. تو ابھی رزلٹ کی تیاری میں بھی میرا جو عملہ ہے جہاں جہاں پولنگ اس پر وہ اپنے وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ جو بھی رزلٹ ابھی آ رہا ہے پرنٹ میڈیا میں، اس میں الیکٹرانک میں، اس میں ڈائریکٹ وہ ان کو جاتا ہے، ان کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپنا تو نہیں ہے. سامنے وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اچھا راجہ صاحب ذرا یہ شیئر کیجئے کہ جیسے آپ نے کہا بالکل خوش آئند بات ہے کہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ آیا، اویئرنیس جو تھی وہ کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا جو اتنی ایکسٹینسو سی کیمپین چلائی گئی تھی خاص طور پہ تینوں بڑی پارٹیز کی طرف سے پاکستان کی، تو اس کا یہ بڑا اچھا رزلٹ آیا کہ ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا. خواتین کے حوالے سے بھی بڑی ایک خوش آئند بات سامنے آئی کہ خواتین ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا رہا. بعض حلقے ایسے جہاں پر پچھلے دونوں الیکشنز میں خواتین نہ ہونے کے برابر بلکہ زیرو ہی اگر کہا جائے تو ووٹ نکلا تھا، کاسٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ خواتین کا باہر نکلنا بڑا خوش آئند ہے. اس دفعہ تو سب سے زیادہ خواتین نکلی ہیں. جی میں خود حیران ہو گیا ہر پولنگ اسٹیشنوں میں جا کر. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، گلگت بلتستان کے عوام نے کھلے دل سے اور اپنے آزاد مرضی سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے. ابھی کچھ سیاسی پارٹیوں کے سربراہان جو ٹویٹ کے ذریعے عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور میں تو ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی گزارش ہے کہ ٹویٹ کرنے کے بجائے وہ جو سربراہان الیکشن کمیشن سے رجوع کرے تو ان کے داد رسی ان کی سنوائی ہو جائے گی. تو یہ میں تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جو یہاں آج پرامن ایک اچھا الیکشن ہوا، لوگوں میں خوشی ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ان کو وہ خراب نہ کرائے. اور یہ ایسے مطلب یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے ووٹ دیا، ابھی نمائندے جو چنا ہے، تو اس میں ایسے غیر ضروری اور غلط قسم کے بیانات دینے سے وہ گریز کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے شروع میں ہلکا سا اس طرف اشارہ کیا، ایک کوڈ آف کانڈکٹ تھا اور خاص طور پہ کورونا یا کووڈ کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی تھی، وہ جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے کی ہیں، اس کا کیا ابھی بعد میں کوئی حساب کتاب کیا جائے گا؟ ان کو تو اسی وقت تمام جتنے یہ دیکھنا یہ جو آج کا جو الیکشن تھا گلگت بلتستان، پورے گلگت بلتستان میں ایک مثالی اور تاریخی الیکشن ہے جو کہ صاف شفاف اور غیر جانبدار ہوا ہے. تو اس میں گو کی نیچے سے تمام پارٹی سربراہان تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کے جہاں جہاں خلاف ورزی ہم نے نوٹسز بھی دیا. لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا عوام میں ایک اویئرنیس آ گیا، عوام میں ایک جوش جذبہ وہ آج نظر آیا ہے ووٹ میں. تو انہوں نے حالانکہ پارٹیوں کے سربراہان نے عوام کو اتنا گرمایا تھا کہ آج اتنے ٹھنڈے اور سخت موسم برف باری اور بارش کے باوجود بھی تمام لوگ اپنے گھروں میں نہیں تھے، تمام لوگ پولنگ اسٹیشنوں میں تھے. تو شام تک وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے. صحیح. تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی. اچھا راجہ صاحب آخر میں ایک بات ضرور ذرا بتا دیجئے گا کہ ایک تو یہ کہ میکنزم جو ہے وہ بنایا کیا گیا تھا، پولنگ سٹیشن سے رزلٹ کیسے آئے گا اور اس کے بعد کہاں آپ کے آفس تک فائنل کس وقت تک پہنچے گا، اور تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مکمل رزلٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے اور پھر میڈیا تک آ جائیں گے. ابھی دیکھیں نا، یہ جو ہے پریزائڈنگ افسر، یہ تو ایک الیکشن ایک 2017 کے اس میں جو پاکستان میں الیکشن ہوا ہے وہ لا ادھر ہے.
جو ہم نے لا سے ہٹ کر نہیں کرنا ہے نا. اب پریزائڈنگ افسر جو ہے فارم 45 پر اپنا ریزلٹ کاؤنٹ کرے گا جو الیکشن رول کے 81 میں درج ہے اور فارم 46 میں, اور اس کو کر کے پھر فارم رول 83 اس میں ہے. یہ سب کرنے کے بعد اس کو میں بند کر کے وہ بھیجے گا اپنا ریٹرننگ افسر کے پاس, پھر وہ وہاں پر اس کو کرنے کے چیک کرے گا, کرنے کے بعد اس نے بھیجنا ہے کمیشن کو. تو یہ پورے لا کے اندر پروسیس دیا ہے, تو ہم نے لا سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا ہے. تمام جو عملہ ہے انہوں نے اس لا کے اندر وہ جو فارم بنے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ پولنگ ایجنٹوں کا دستخط ہوتا ہے, پریزائڈنگ افسر کا ہوتا ہے, وہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس سے گزر کر آنا ہے. یہ کوئی کھڑا ایسے وہ تو نہیں کسی کے اتنا اہم وہ قومی امانت ہے, تو اس کو امانت کو سلامت پہنچانا ہے, تو اس کو بہت طریقے سے لانا ہے نا. تو اس طرح میں جلدی بازی میں کسی کا حق نہ مارا جائے. تو یہ آرام سے اطمینان سے ووٹ دیے, کوئی 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈیلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ووٹ تو انہوں نے دے دیا ہے, وہ بکسے کے اندر آیا ہے, بس اب ریزلٹ ہونا ہے, تو ریزلٹ میں کون سا مشکل ہے. تو یہ پروسیس جی راجہ صاحب بالکل صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں الیکشن ایکٹ سے ہٹ کر یا اللہ سے ہٹ کر تو کچھ تو وہ عملہ نہیں کر سکتا ہے نا. پریزائڈنگ افسر ہو گیا, جی بالکل ایسا ہی ہے, ووٹ قوم کی امانت ہے اور وہ ووٹ دیا گیا بہت اچھے طریقے سے اور ریزلٹس آ رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ شہباز خان صاحب ہم سے بھی بات کرنے کے لیے, اور یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ کی سپرویژن میں نہایت احسن طریقے سے جو ہے اب اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے, گنتی کا عمل جاری ہے اور کچھ ریزلٹس جو ہم تک پہنچنا بھی شروع ہو گئے. بہت شکریہ راجہ شہباز خان پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. جی ناظرین, یہ سب چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی یہ سارا دن ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اپنی میراتھن ٹرانسمیشنز میں یہ بتاتا بھی رہا, ہم اپنے رپورٹرز کو بھی لیتے رہے, آن بورڈ رکھا ہم نے سب کچھ, اور پورا عمل شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے, کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ رہا. اب اس میں امتیاز گل صاحب آپ کا تجزیہ یہ جاننا ضرور چاہوں گا, آپ کی ایکسپرٹیز لینا چاہوں گا کہ یہ اس میں کہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتوں نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پچھلے 2010 اور 15 کے الیکشنز میں کوئی اتنا زیادہ سیاسی قیادت جو ہے وہ وہاں پر انوالو نہیں تھی, تو کیا ان کی انوالومنٹ وہاں پر ہونا کم از کم اتنا خوش آئند ضرور ہے کہ شاید گلگت بلتستان کے ووٹرز جو ہیں ان کا جوش اور جذبہ بڑھایا انہوں نے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بلا شبہ دیکھیے, ایک کانٹیکسٹ ایک یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو عبوری صوبائی رتبہ بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تینوں بڑی جماعتوں کے جو رہنما تھے, بڑا الیکٹریفائنگ امپیکٹ ہوا اس پہ, وہ سارے پہنچ گئے جگہ جگہ, انہوں نے جلسے کیے. وفاقی وزیر بھی تھے, بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, اور اس کا لامحالہ اثر یہ ہوا کہ ٹرن آؤٹ جلسے بھی بڑے ہوئے, اور آج جو ووٹنگ کے لیے بھی بہت زیادہ لوگ سخت سردی کے باوجود آئے. اور سب سے بڑھ کے بات مجھے ہم سب کو تشویش یہ تھی کہ چونکہ ملک کے دشمن جو ہیں وہ فالٹ لائنز کو استعمال کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور جس طرح چونکہ وہاں پہ سیکٹیرین ہمارا جو فرقہ وارانہ کبھی نہ کبھی کچھ کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے اس پورے علاقے میں, اس کی وجہ سے خدشہ یہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو جائے. اور بڑا اللہ کا شکر ہے کہ تمام ووٹنگ کا پروسیس, پوری انتخابی کیمپین بڑے پرامن انداز میں گزر گئی. جی بالکل ناظرین, اس وقت امتیاز گل صاحب کا تجزیہ جو ہے وہ ہم لیتے بھی رہیں گے, ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا, ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, ان سے بات کر لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن میں امتیاز گل صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے جو ہے میر افضل خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اس میں میراتھن ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ میر افضل خان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, آپ حکم کریں. سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. امتیاز گل صاحب بھی موجود ہیں ٹرانسمیشن میں, وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے, لیکن میں آپ سے مختصراً یہ چاہوں گا, بہت خوش آئند ہے, بڑا اچھا ٹرن آؤٹ رہا, شدید موسم, کل سے برف باری بھی شروع ہو گئی, لینڈ سلائیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی, اور شفافیت جو ہے اس کو بھی انشور کیا گیا. تو الیکشن کمیشن بھی گلگت بلتستان کا مبارکباد کا مستحق ہے, آپ بھی بحیثیت انتظامیہ ہیڈ جو ہیں اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. کیسے یہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ شفافیت سے بالآخر اس اپنے آخری مرحلے تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے, آپ کی انتظامیہ نے پہنچایا؟ آپ کی بڑی مہربانی جی, آپ نے آن بورڈ کر لیا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پورا کریڈٹ ہماری مرکزی حکومت پر چلا جاتا ہے. مرکزی حکومت نے ہمیں بڑا بوسٹ اپ کر دیا,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ आ गए, उससे पहले यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हमारे सियासी कायदीन आए, उससे एक कम्पिटिटिव सेंस पैदा हो गया। उस कंपटीशन का रिजल्ट हमारे इलाके के वोटर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया। उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, उससे एक वलवला क्रिएट हो गया, उससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई लोगों के अंदर, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मॉडल किस्म का, पुरअमन किस्म का और बेहतरीन माहौल में सर्दी के बावजूद, कोविड के बावजूद यहाँ इलेक्शन कंक्लूड हो गया। आज शाम 5 बजे तक पोलिंग कंक्लूड हो गई। अच्छा, ये बताइए कि क्या तमाम प्रोसेस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हुआ? इस दौरान आपको बहैसियत निगरान वज़ीर आला मुश्किलात क्या पेश आईं? कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेटेड थे, तमाम इदारे, उनके इरादे भी मजबूत थे, उनके हमारे इदारे भी मजबूत थे और सब इन एक कोऑर्डिनेशन, एक टीम वर्क के तौर पर सब ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, बेहतरीन माहौल में कंक्लूड हो गया। और सबसे बड़ी बात जो इस मरतबा हो गई है वो हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस सर्दी के मौसम में लाइन लगाकर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी रही घंटों घंटों और वो अपना वोट कास्ट करती रही। अच्छा, ये बताइए कि जब तमाम बड़ी जमातों के रहनुमा वहाँ पहुँच गए थे अब इंतखाबी मुहिम के दौरान, तो उनके असर नफूस को महदूद करने के लिए उन तमाम को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का भी हुक्म दिया गया, मगर वो हुक्म अदूली हुई। तो आप समझते हैं कि ये आपकी अथॉरिटी को बराह रास्त चैलेंज किया गया और आपने ख़ुद को उस मौके पे बेबस महसूस किया? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, हम बिल्कुल बेबस नहीं थे। हमारे, मैं दाद देता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ मैं अपनी हाई जुडिशरी को कि उनके अंदर वो जुरात, वो इंसाफ का मादा मौजूद था कि उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर्स को यहाँ से निकालने का हुक्म दिया, लेकिन जितने घंटे उन्होंने दिया था उन घंटों के अंदर अपील में लोग चले गए और सीनियर मोस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील ने उनको ओवरडू कर दिया। अच्छा, ये बताइए अब अगला चैलेंज आपके लिए क्या है? आज उम्मीद है आज रात ये सारा इंतखाबी अमल तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा, 100% नताइज शायद ना आ सकें, तो अगला चैलेंज आपके लिए क्या है? अभी अगला चैलेंज हमारी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है और ये फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये इट रेस्ट विद द पार्टी जो मेजॉरिटी में विन कर लेगी उन्हीं के ऊपर होता है। हमारा काम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है, प्रोवाइड करना है, मैनेज करना है, बाकी हुकूमत तो उन्होंने बनाना है और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा हुकूमत का, हम उनके हवाले करके उनके गले में हार डालकर गुड बाय कहकर निकल जाएंगे। सही। अच्छा, मीर अफजल साहब, बिल्कुल मुबारकबाद जैसे उन्होंने इम्तियाज़ गुल साहब ने भी दी, मेरी तरफ से भी वसूल कीजिएगा। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, आप डेमोग्राफी भी जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफ़ी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, ये ज़रा शेयर कीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस दफ़ा इतना ज़्यादा इंतखाबात पे फोकस और वोटर्स का टर्न आउट, सबसे बढ़कर जिसको आपने भी अप्रिशिएट किया खुद, ख़वातीन का बाहर निकलना, ये तो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में एज सच इस तरह कभी नहीं हुआ था, तो क्यों हुआ है? ये इसका क्रेडिट भी मैं मरकजी गवर्नमेंट को दूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मरकजी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ के लोगों में दे दिया। हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ ये एहसास करने लगी कि हम इस माशरे में, हमारा भी कोई पार्ट है इस माशरे को बनाने में, इस कंट्री को, इस मुल्क की तरक्की में भी हमारा हिस्सा है। तो ये सोच उनके अंदर उभर आई और वो मैदान में निकल आए। बाकी रही बात, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बावजूद इसके कि थ्रेट्स भी हैं, कुछ होने वाला है, सेक्टेरियन होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि हमारे यहाँ से अब वो फिरकवारियत का उनसर जो है, वो कीड़ा जो है तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और सारी कम्युनिटीज़ जो हैं सीने से पर होकर दुश्मनों के मुकाबले में खड़ी हैं और मुत्तहिद हैं।
صحیح. میر افضل خان صاحب، نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری اس نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. اور اب جیسے امتیاز گل صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اب اگلا چیلنج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر یہی ہے کہ انتقال اقتدار اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہو جائے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے انتخابات کے نتائج کو قبول کیا جائے. کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے، کسی بھی طرح سے آگے پیچھے جو پوزیشنز آتی ہیں، تو اس کو اگر احسن طریقے سے قبول کر لیا جائے. امتیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور اچھا ٹرینڈ ہو جائے گا پاکستانی سیاست میں، اور صحرا یا کریڈٹ جو ہے اگین ول گو ٹو گلگت بلتستان؟ دیکھیے، وہ تمام جماعتوں کو اس کا کریڈٹ جائے گا. اگر جس طرح چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ انہیں شکایات کوئی موصول نہیں ہوئی ہیں، اب 5.5 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں پولنگ کو بند ہوئے، اور اس دوران جو کچھ کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی شکایت درج کرا چکا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کریڈٹ تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے کارکنوں کو جاتا ہے کہ ایک بڑا مشکل علاقہ ہے، سخت سردی ہے، اس دوران پورا پروسیس بڑے پرامن انداز میں پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے. لیکن جو چیف منسٹر صاحب میر افضل صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. کہہ رہے تھے کہ ہمارا اگلا مرحلہ جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور ہے، نئی حکومت کا قیام ہے. لیکن بنیادی سوال جو ہم سب کے سامنے ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی ہے، وہ یہ کہ کیا صرف الیکشن کا انعقاد اور انتقال اقتدار یہی واحد منزل ہوتی ہے جمہوری پروسیس کی، یا اس سے آگے بھی کوئی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی ناظرین، بالکل ہم موجود ہیں، بات بھی کرتے رہیں گے، کچھ نتائج بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے. لیکن اس وقت راجہ شہباز خان جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ گلگت بلتستان کے یہ آج کا جو الیکشن تھا، ایک تاریخی بھی تھا اور مثالی بھی تھا. لوگوں میں نے جو بڑے جوش اور جذبے سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے. تو اس سے پہلے جو انتخابی جو کمپین کا وہ میں نے پروگرام دیا تھا 52 دنوں کا، وہ بھی بڑا پرامن رہا. اور آج کے دن انتخابات کا جو میں نے پول کا دن تھا، یہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت پرامن رہا. اور تمام پولنگ اسٹیشنوں میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا تو لیڈیز کے پولنگ اسٹیشن میں اور جینٹس کے بھی، تو معذور بھی بہت آئے اور عمر رسیدہ بھی آئے تھے، جوان بھی. تو ہر ایک نے اپنے اس الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا. تو میں سب کا، میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے، اور خصوصی طور پر میں سیاسی پارٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کیونکہ میں نے اس سے پہلے 4 دفعہ میں نے آل پارٹیز کانفرنس بھی میں نے بلایا تھا، اس میں ان سے میں نے مشورت بھی کیا تھا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آج کا جو الیکشن تھا بڑا پرامن ہوا. تو اس کا میں روایت کے مطابق اناؤنس کریں گے کوئی نتیجہ یہاں سے. تو دوسری بات میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ کچھ سیاسی لیڈروں کے سربراہان اس کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کچھ بیانات بھی دے رہے تھے نا، تو ان کو بھی میں نے ٹویٹر پر انہوں نے وہ کیا تھا. اس کے لیے میں نے کہا کہ بھائی یہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آزاد مرضی سے اور ایک بہت پرامن طریقے سے آج کا اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. تو یہ ایک بہت تاریخی دن تھے، تو اس لیے انہوں نے بہت خوشی سے دیا. تو ابھی ایک جو بھی انہوں نے ووٹ دے کر تو ابھی فارغ ہو گئے ہیں، جو جس کے حق میں دیا ہے. ایک آزاد اور صاف ستھرا الیکشن تھا. تو ابھی یہ غلط قسم کے اور غیر ذمہ دار قسم کے بیانات دینے سے میں نے اپیل کیا ان کو کہ آپ گریز کریں اور آپ رزلٹ آنے دو، تو اس کے بعد خود بخود پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس کو کیا ووٹ دیا ہے. تو قبل از وقت تو یہ باتیں کر کے لوگوں کو شبہات پیدا کر کے ان کے جو خوشی میں پانی پھیر نہ دے، کیونکہ لوگ بڑے خوش ہیں آج کے اس الیکشن سے، کیونکہ یہ صاف اور ستھرا الیکشن ہوا ہے. تو اس لیے باقی یہ رزلٹ کے بارے میں جو آپ نے ابھی کہا، اس بارے میں گزارش ہے. 23 حلقوں میں چونکہ دور دراز کا پہاڑی علاقے ہیں، آج چونکہ موسم بھی خراب تھا، کچھ بارش بھی ہو گئی، کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہو گئی. ابھی بھی دیامر کے میں نے ابھی بات کیا ڈیاروں سے، تو کچھ ان میں ابھی پولنگ بند ہو گیا ہے، اس وقت ختم ہو کر کاؤنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی اندر میں نے ابھی بات کر کے آیا ہوں، تو اس میں ٹائم لگے گا. اور چونکہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو پاکستان میں الیکشن ہوا، اس کے مطابق اس رزلٹ نے تیار ہونا، اس کے وہ فارم دیے ہوئے ہیں.
वो तरीक़ाकार दिया हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसर उन फार्मों पर रिज़ल्ट बनाएगा और पोलिंग एजेंटों के सामने बनेगा ये रिज़ल्ट। उसके बाद ये आएगा अपना प्रिजाइडिंग अफसर से आरओ के दफ्तर में, फिर आरओ के पास वो आने के बाद फिर वो कैंडिडेट्स को नोटिस देगा बैलेट पेपरों की जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग के लिए। वो दिन भी मुकर्रर करेगा, टाइम भी मुकर्रर करेगा, तो वो उस पर काउंट होने के बाद वो फिर कंसोलिडेटेड एक रिज़ल्ट बनाएगा आरओ, बनाकर फिर वो कमीशन को भेजेगा। अभी तक मेरे पास ऑफिशियली कोई नहीं आया है, तो मैं ऐसे ही आपको बता दूं, कल खुदा न खास्ता अगर वो नहीं हो गया तो फिर ये जिम्मेदारी की बात है। तो क्योंकि एक प्रोसेस से गुजर कर आना है, वो बाकायदा फार्म है इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन रूल में उन फार्मों में रिज़ल्ट बनता है, वो बनकर वो आएगा, तमाम पोलिंग एजेंटों का दस्तखत होता है, एक प्रोसेस से गुजर कर वो आरओ के पास आएगा। आरओ फिर कैंडिडेट्स को नोटिस देगा, टाइम देगा उसमें पोस्टल बैलेट पेपरों के खोलने का, तो उसमें तमाम कैंडिडेट या तो खुद होंगे या उनके एजेंट होंगे, उनके सामने पोस्टल बैलेट पेपर खुलेंगे, तो खुलने के बाद वहाँ काउंट होंगे, फिर कंसोलिडेटेड एक रिज़ल्ट बनेगा, बनकर वो फिर मेरे पास कमीशन में आएगा, तो फिर यहाँ पर हम उसको करके तो इसका टोटल जो है करने के बाद हम तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो। जो मुस्लिम लीग नून का रहनुमा थे, हमें दिन को मिला था, वो कह रहा था कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे पोलिंग का अमला जानबूझ के कम रखा है, पोलिंग स्लो हो रहा है। बिल्कुल ये 100% गलत कहा है, एक झूठ बात की नहीं है। मैंने खुद जाकर चेक किया है, कहीं कम नहीं थे, और जहाँ पर ज़्यादा रश था मैंने एज ए स्पेशल केस मैंने उसी वक्त आर्डर देकर फौरी तौर पर मैंने अमले को, मैंने जो रिजर्व में थे उनको बुलाया। और ये तो ना होने वाली बात है ना, क्या फ़र्ज़ करें जिन हलकों में, क्या वो हल्का नंबर 2 में वो अकेला इंतखाब लड़ रहा था, देखे वो अकेला तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था ना, वो उसमें तो और भी पार्टियां हैं ना। इस हल्का नंबर 2 में कितने थे कैंडिडेट, क्या उस एक की बात तो और किसी, हाँ जमील की भी है, सबकी है। आज बुकलिंग पोलिंग स्टेशन पे एक शिकायत ये भी सुनने में आई कि जो पोस्टल वोट के हवाले से जो सरकारी बैलेट जारी हुए थे उसके अगेंस्ट लोग वहाँ पे वोट डालने पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने वोट कास्ट नहीं किया पोस्टल बैलेट। तो तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन पे तो मैं खुद गया कि वहाँ पे 10 स्टैंडर्ड वोट कास्ट हुए, यानी कि 10 लोगों ने पोस्टल बैलेट को चैलेंज किया। उनका कहना था कि हम सरकारी मुलाजिम जरूर हैं लेकिन हमने अपना वोट कास्ट नहीं किया, और उन्हें स्टैंडर्ड बैलेट दिया गया और उन्होंने वहाँ पे वोट कास्ट किया। इस बारे में मेरी गुजारिश है, वो जो पोस्टल बैलेट पेपर के लिए दरख्वास्त कौन देता है, सवाल यहाँ ये है। वो वहीं से ये आपके कैंडिडेट चाहे पीपीपी का हो, चाहे नून का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे जीओआई का हो, जो भी हो, ये सियासी पार्टियां ही दरख्वास्त देती है ना। तो उनका अपना दरख्वास्त पर जो अपना आरओ साहब है वो उनको बैलेट पेपर उनके एड्रेस पर इशू करता है। एक वहाँ भी तरीक़ाकार दिया गया है, वहाँ फार्म है बाकायदा 38 का, उसमें बाकायदा उसका उस कैंडिडेट उसका जो वोटर है उसका अंगूठा होता है, फिर एक गेजेटेड अफसर उसको दस्तखत करता है, अटेस्ट करता है, लिफाफे में बंद होता है, रजिस्ट्री होता है, वो डाक के ज़रिए वो आरओ को पहुँचता है। जो आज देखे इलेक्शन, अभी मैंने पहले बताया, अब इलेक्शन के बाद अभी जो रात को काउंटिंग होगा, प्रिजाइडिंग अफसर वो जब गैर हतमी रिजल्ट फार्म के ज़रिए आरओ के पास भेजेगा तो आरओ जो है उनको नोटिस देगा कैंडिडेट को ये बैलेट पेपरों के लिए कि पोस्टल बैलेट, तो वो आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहायत अच्छे माहौल में, पुरअमन माहौल में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का इनेकाद हो चुका है। नाज़रीन, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों का भी, तमाम इंतखाबी अमले का भी, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, वोटर्स का, मरकज़ी हुकूमत का इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमतों का, गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतज़ामी हुकूमत है इस वक्त, निगरान हुकूमत, उनका भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला है पुरअमन, साफ, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी हल्के के उस तरह से नताइज जो है वो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी तौर पर जो है वो अनाउंस नहीं कर सकता हूँ। प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो प्रोग्रेशन में रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो सब के सामने है, लेकिन जब तक मेरे पास या मेरे ऑफिस के पास कोई
باقاعدہ نتیجہ نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک وہ اناؤنس نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک خاص طور پر اپیل کی ہے ان سیاسی جماعتوں سے، ان سیاسی جماعتوں کی قیادت سے، نمائندگان سے جو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، جو بیانات بھی دے رہے ہیں، غیر ذمہ دارانہ اور غلط بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں گریز کرنا چاہیے۔ نہایت اچھے ماحول میں پرامن طریقے سے صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ ناظرین، میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی گلگت بلتستان کے الیکشن 2020 کے حوالے سے۔ امتیاز گل صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر۔ امتیاز گل صاحب، گفتگو میں جو ہے وہ آپ کو شامل کرتے ہوئے میں آپ سے آپ کا ایکسپرٹ اوپینین چاہوں گا۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے ہی سوال کیا تھا امیر افضل خان سے جو نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے، آپ نے کہا کہ انتخابات اور انتقال اقتدار یہ ایک مرحلہ خوش اسلوبی سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پر آ کر یہ تمام کا تمام سلسلہ جناب ختم ہو گیا، اب آگے جو حکومت آئی ہے وہ سنبھالے کام اور اپنا کام شروع کرے۔ سر، جمہوریت میں تو یہ راستہ ہوا کرتا ہے، منزل تو ابھی آگے ہے، یعنی انتقال اقتدار تک یہ راستہ تھا جو آپ پہنچ گئے، آگے وٹ نیکسٹ ناؤ؟ اصل کام تو رضوان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، عوام کے ہاتھ میں ووٹ ہوتا ہے، وہ ان کا اختیار ہے، لیکن اس ووٹ کا احترام کرنا وہ ان کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہیں سے آپ کی گڈ یا بیڈ گورننس یا حکومت کاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو امانت آپ کو عوام نے دی ہے، آیا آپ نے اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یا صرف وہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں حکومت کے اندر آ جاتے ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف خود کو مزید امیر سے امیر تر کر کے، میرٹ کی دھجیاں اڑا کے، ایمانداری کو بالائے طاق رکھ کے اپنے مفادات کی براری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل جمہوریت کا خاصہ یہ ہے کہ جب آپ عوام نے اپنا حق استعمال کیا، پھر آپ کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو آپ عین آئین اور قانون کے مطابق استعمال کریں، انہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جن کے کندھوں پہ آپ سوار ہو کر آئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو وہ اس الیکشن کا جو تعین ہوگا نتائج کا، وہ کافی حد تک اس امر پہ بھی ہوگا کہ گزشتہ 10-15 برسوں سے جن جماعتوں، جن سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ میں گلگت بلتستان کا کاروبار تھا، آیا عوام نے اس انداز حکومت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ جیسے جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں مہدی شاہ صاحب، وہ ہار گئے ہیں، تو جمہوری جارگن میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی اسی وجہ سے وہ ہار گئے۔ اس سے پہلے جو حفیظ الرحمان تھے، وہ بھی چیف منسٹر تھے، وہ بھی غالباً اسی وجہ سے ہار گئے تھے کہ ان کی نیک نامی میں ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بدنام ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہو سکتا ہے باقی پاکستان کے لیے بھی کہ اگر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی صورت میں ووٹر آپ کو اٹھا باہر پھینکتا ہے، لیکن اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے، آپ نے عوام میں قبولیت حاصل کر لی ہے، تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو دوبارہ اسی ایوان میں، اسی ایوان اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی جہاں آپ 5 سال گزار چکے ہیں۔ تو یہی جمہوریت کا خاص ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ دس ول کیری اے لیسن آلسو فار دی مین اسٹریم پاکستان۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، سید مہدی شاہ پیپلز پارٹی کے جو تھے، جو پیپلز پارٹی کے جب یہاں پر دور حکومت تھا، تو وہ اب دوسرے نمبر پر نظر آ رہے ہیں اسکردو میں، اور اسی طرح حفیظ الرحمان صاحب جس کا امتیاز گل صاحب ذکر کر رہے تھے، حفیظ الرحمان جو کہ وزیر اعلیٰ تھے امیر افضل خان صاحب سے پہلے، یا یہ حکومت کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو وہ بھی گلگت 2 کا حلقہ ہے، if I'm not wrong، وہ بھی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر نظر آ رہے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے، یہ بہرحال یٹ ٹو سی یہ ریزلٹس بتائیں گے۔ انتخابات ہمیشہ ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چھلنی ہوا کرتے ہیں، اور جناب تمام کا تمام جو جمہوریت میں جس کو عوام ناپسند کرتی ہے اس کو باہر کرتی ہے۔ بالکل، اس وقت اسکردو سے ہمارے ساتھ نثار صاحب ہیں، صحافی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا دن کیسا گزرا، وہ بھی کافی دن بھر مصروف رہے ہوں گے۔ نثار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی جناب بتائیے، اس وقت تو سردی تو بہت ہو گئی ہوگی، کیا جو سیاسی موسم ہے وہ بھی سرد ہو گیا یا ویسے ہی گرم ہے جیسے ریلیز کے دوران تھا؟ جی آج واقعی میں بہت سردی تھی، اور دن بھر جو ہے موسم سرما کی پہلی برف باری کل سے شروع کی اس علاقے کے اندر، اور بالائی علاقوں میں تو برف باری بہت زیادہ ہوئی، لیکن
نشیبی علاقوں میں جیسے سکردو شہر میں بھی آج دن کو بارش بوندا باندی اور بعد میں پھر ہلکی برفباری بھی یہاں پہ دیکھی گئی. تاہم سیاسی درجہ حرارت آج دن کو بہت گرم رہا. اس شدید سردی کے باوجود جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ شاید فیل لائٹ جو ہے وہ -5 سے -6 تھا یہاں پہ, اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور جو ٹرن آؤٹ ہمیں بتایا گیا وہ تقریباً 60 سے 65% تھا. اس میں خواتین بھی گھروں سے نکلی, اس میں بزرگ خواتین نکلی, اور اس میں نے خود کئی خواتین کا انٹرویو کیا اپنے چینل کے لیے, اور ساتھ اس میں بچے بھی تھے باہر روڈ پہ نکلے ہوئے. ہر عمر کے لوگ جو ہے بڑے شوق سے, بڑے ہی جذبے کے ساتھ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور قومی فریضہ جو ہے اس کو ادا کیا ہے. یہ کوئی بڑے کمال ہے شدید ترین سردی کے باوجود. نہ صرف نشیبی علاقوں میں بلکہ جو پہاڑی علاقے تھے جہاں پہ برفباری ہو رہی تھی اس کے باوجود وہاں پہ بھی نکلے اور بھرپور طریقے سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے اور اپنے جو پسندیدہ امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیا انہوں نے. اچھا نثار صاحب, یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے قطع نظر مقامی باشندے کے طور پہ آپ کس قدر مطمئن یا خوش ہیں کہ نہ تو انتخابی مہم کے دوران اور نہ ہی آج پولنگ کے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ, کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا فرقہ وارانہ جو عام طور پہ واقعات ہوتے رہتے وہ نہیں ہوا؟ جی, یہ بہت کمال کی بات ہے. اس بات کا خدشہ اور امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شرپسندوں کی جانب سے اور خاص طور پر جو ہمارے دشمن ایلیمنٹس ہیں ان کی جانب سے اس سے پورے پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اللہ کا کرم ہے اور لوگ باشعور ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ بڑے لکھے لوگ ہیں اور بہت مہذب لوگ ہیں. انہوں نے اپنی تہذیب کو قائم رکھا, اپنے کلچر کو قائم رکھا اور اپنے معاشرتی اقدار کو اہمیت دی. یہ آج کسی سیاسی جماعت کی جیت اور ہار صرف نہیں ہے بلکہ یہ اقدار کی جیت ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ ہماری تہذیب کی جیت ہے, یہ ہمارے کلچر کی جیت ہے جس میں کہیں پر بھی اللہ کا شکر ہے خاص طور پہ بلتستان ریجن کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ صرف شام کو تھوڑا بہت جہاں پہ سکردو GBA-7 میں ہلکا سا ہوا تھا. تاہم اوور آل آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست طریقے سے یہ اختتام پذیر ہوا ہے اور لوگ بڑے پیار, جب یہ وکٹری اسپیچ کر رہے تھے PTI کے امیدوار راجہ زکریا مخون صاحب تو انہوں نے بہت عاجزی سے انکساری سے یہ ساری گفتگو کی ہے. وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی تہذیب کو کی حفاظت کرنی ہے, اپنی ثقافت کی حفاظت کرنی ہے. امن امان ہماری پہچان ہے اور رواداری ہم آہنگی وہ اس کو قائم رکھنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا یہی ہماری پہچان ہے. جی بالکل, یہی ثقافت بھی ہے, گلگت بلتستان کی پہچان بھی ہے. نثار عباس صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور سکردو کا احوال خاص طور پر آپ شیئر کر رہے تھے. ناظرین, راجہ شہباز خان جو چیف الیکشن کمشنر ہیں گلگت بلتستان کے, وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی, اب دوبارہ آپ کو وہیں پر لے کر چلتے ہیں. آپ کے لیے کھانا میں کدھر سو, میں تو جاگ رہا ہوں نا, میں کدھر سوتا ہوں. میں تو یہ 100% عمل ہوا. پولنگ سٹیشنوں میں میں نے دیکھا 100% فوٹیج ہے. تو ایک دو بالکل کس سٹیشن میں جہاں گیا, جن سٹیشنوں میں میں گیا تھا جہاں معذور تھے ان کو سب سے پہلے وہ کرایا وہ ووٹنگ. سر بہت سارے پولنگ سٹیشن میں ووٹرز کی یہ شکایت تھی کہ ووٹر لسٹ میں بھی نام موجود ہے, تصویر بھی موجود ہے, شناختی کارڈ نمبر بھی درست ہے, لیکن صرف شناختی کارڈ پہ, ان کے اوریجنل شناختی کارڈ پہ ایڈریس جو ووٹر لسٹ میں لکھا ہوا تھا وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا گیا. اس حوالے سے ہم نے بہت سارے پولنگ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک ایڈریس بھی میچ نہیں کرتا تو آپ ووٹ کاسٹ نہ کرائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو جو نادرے سے جو لسٹ ملی تھی, پہلے تو پریمنری الیکٹورل رول ہم نے بنایا تھا, اس کو ہم نے آویزاں کیا, اس کا آخری تاریخ 12 ستمبر تھا. اس وقت تک کوئی 25,000 فارم جمع ہو گئے تبدیلی ایڈریس کا. وہ میں نے پروسیس کرنے کے بعد پھر کمپلیٹ وہ ووٹ چھپوایا میں نے,
उसके बाद फिर तस्वीरों के साथ भी छपवाया। लेकिन बाज़ हलकों में 2009 की लिस्टें मौजूद थी, बाद में 2015 की भी न 2015 की थी न 2009 की थी। ये अगस्त 2020 को मैंने खुद जाकर नादरे में छपवाया और ये ओरिजिनल लिस्टें हैं 7,45,361 वोटरों की। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।